حضرت ابو جندل جو تھے یہ وہ دلیر صحابی تھے کہ ان کے والد انہیں زنجیروں سے باندھا ہوا تھا، ہاتھ میں بھی زنجیریں تھیں، پیروں میں بھی زنجیریں تھیں، اور ان کا باپ روز ڈنڈوں سے مارتا تھا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیبیہ تک آ گئے۔ حضرت ابو جندل کمرے میں قید تھے، باپ اور بھائی نے قید کیا ہوا تھا۔ انہوں نے نا اپنا سر مار مار کے نا کھڑکی کو تو کھڑکی توڑی۔ ڈاکٹر احمد عبد الرزاق نے سیرت النبویہ میں لکھا ہے کھڑکی توڑ کے باہر آئے، دیگر کتابوں میں بھی ہے یہ روایت۔ باہر آئے نا جب تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہم نے نا حدیبیہ کی شرائط لکھ لی تھی، ان شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ مکے سے جو شخص آئے گا حضور ساتھ نہیں لے جائیں گے، اور وہاں بھی جائے گا تو پناہ نہیں دیں گے، اور اگر مدینے کا کو وہاں چلا گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ اس وقت تو یہ شرط بڑی کمزور لگتی تھی، پر سب سے زیادہ فائدہ اسی شرط نے اسلام کو عطا فرمایا، اس لیے کہ جو آدمی مکے سے آتا تھا اسے پتا تھا مدینے تو حضور کے پاس رہ نہیں سکتا، حضور نے وعدہ کر لیا، مکے واپس جا نہیں سکتے تھے، وہ کسی تیسرے شہر میں جا کے بیٹھتا تھا تو صحابی جب تیسرے شہر میں بیٹھتے تھے تو سارے کا سارا شہر ہی مسلمان ہو جاتا تھا۔ اس شرط کی برکت سے کئی شہروں تک دین پھیل گیا۔ حضرت ابو جندل قید تھے، ان کے والد نے بھائی نے قید کیا ہوا تھا، یہ کھڑکی توڑ کر کے آئے۔ میرے دوستو جب حدیبیہ میں پہنچے تو حضرت علی کہتے ہیں جس رستے سے یہ چل کے آئے تھے، چونکہ پیروں میں زنجیریں تھیں تو جہاں سے چل کے آ رہے تھے خون بہتا آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں آ کے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو بڑے درد سے روئے، بڑے درد سے، یا رسول اللہ مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا، میرا باپ ڈنڈوں سے مارتا ہے، تو مجھے بتا باپ کبھی ایسے چھوڑ کے چلا جائے اور مرشد چھوڑ کے چلا جائے تو کچھ چیز باقی رہتی ہے، لیکن عشق جب سچا ہوتا ہے تو میں شروع میں کہہ چکا پھر محبوب پہ غصہ نہیں آتا، پھر کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو دل میں رہ جائے۔ میرے کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے درد سے روئے، یا رسول اللہ چھوڑ کے نہ جائیے گا، حضور یہ دیکھیں میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ چونکہ معاہدہ طے ہو گیا تھا، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، ہمارا دل کر رہا تھا کہ حضور اجازت دیں تو ہم ان کافروں کے پرخچے بکھیر دیں، اتنا بھی کوئی ظلم کرتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں حضور اٹھے، حضرت ابو جندل کا سر محبوب نے اپنے کندھے پہ رکھا، جناب ابو جندل بھی کھل کے روئے، ایک باری میری آنکھیاں چوں انہوں نے اتھرو پونجے سن، ان تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آہو زاری دا، کہتے کھل کے روئے حضرت ابو جندل کہ حضور مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا۔ جب وہ رو رہے تھے تو ابو سفیان اٹھے، کہا آپ نے وعدہ کر لیا لے جا نہیں سکتے۔ ایک صحابی نے کہا ابھی تو دستخط نہیں ہوئے، کہا نہیں پھر ہم توڑتے ہیں معاہدہ۔ سننا بات، غور کرنا، عقل کہاں تک انسان کو پریشان کرتی ہے اور محبت اسے کتنا سلیقہ سکھاتی ہے، کتنی اطاعت اور اتباع سکھاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نا حضرت ابو جندل کو تسلی دی اور پھر حضور نے تھپکی دے کے نا کندھے پہ فرمایا تیرا تھوڑا سا امتحان رہ گیا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کام بڑا مشکل ہے، تیرا تھوڑا سا امتحان رہ گیا ہے۔ جناب ابو جندل کو یہ کہہ کہ حضور نے رخ انور پھیرا تو ان کے والد نے گریبان سے پکڑا، کھینچ کے لے گئے اور کہنے لگے ان کے ساتھ تو معاذ اللہ جانا چاہتا تھا جو تجھے لے کے نہیں گئے، ان کے ساتھ۔ جناب ابو جندل نے باپ کا ہاتھ جھٹکا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے زیادہ باتیں نہ کر، میرا تو ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے کہ میرا رسول وعدوں کا پکا ہے، میرا تو ایمان پہلے سے مضبوط ہو گیا۔ اور کیا شاندار لفظ لکھے ڈاکٹر صاحب نے، حضرت ابو جندل کہنے لگے ابا آپ تو اس طرح کر، میری یہ زنجیریں کھول دے، ہاتھوں کی بھی کھول دے، پیروں کی بھی کھول دے، اور مجھے بتا میں نے کس کمرے میں قید ہونا ہے، تو بس بتا دے کہاں قید ہونا ہے۔ اب میں تیرا قیدی نہیں ہوں، اب میں محمد عربی کے حکم کا قیدی ہوں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا حکم نہیں آتا میں قید میں رہوں گا اور میں خوشی کے ساتھ رہوں گا۔ جتنے کفار وہاں کھڑے تھے نا، جتنے کھڑے تھے، جتنے حضرت ابو جندل کے والد سمیت، وہ کہتے ہیں ہماری توجہ باقی معاملات سے ہٹ گئی اور جناب ابو جندل کی طرف چلی گئی۔ یہ بھی رنگ ہوتا ہے، یہ بھی وہ کیا کہا تھا میاں صاحب نے، میاں صاحب فرمانے لگے کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا، یہ پکا رنگ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو سمیٹیں، دین کے ساتھ خشک رشتہ بناؤ گے تو لمبا نہیں چلے گا، لمبا نہیں چلے گا۔ جو بوجھ سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں نا، وہ تو زور سے عصر تک مسجد کے حجرے میں گپے لگا رہے ہوتے ہیں، عصر کی اذان ہوتی ہے تو کام یاد آ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے۔ ساری زندگی انسان
बाकी सारे काम दिलचस्पी से करे और नमाज उस पर बोझ रहे तो उसे तौबा करनी चाहिए कि कहां कोई ऐसी कोताही है जिसकी वजह से ये सारा कुछ है। मेरे भाई, जब मोहब्बत होती है फिर सजदे भी तवील होते हैं, जब मोहब्बत होती है फिर कुरान पाक की तिलावत की भी कसरत होती है, जब मोहब्बत होती है सारे काम आसान हो जाते हैं। हुजूर से मोहब्बत करें। वो कैसे पैदा होगी? दुरूद व सलाम ज्यादा पढ़ा करें, हुजूर की नातें ज्यादा सुना करें। और नात के लिए महफिल जरूरी नहीं होती, अब तो टेप रिकॉर्डर पे भी नात मिल जाती है। रात को कोशिश करें नात सुन के सोया करें, नात सुन के। मुझे एक संगी ने कहा एक दफा कि मोहब्बत रसूल बच्चों में पैदा करनी हो तो क्या तरीका है? तो मैंने कहा मैंने तो एक बुजुर्ग को देखा है, मेरा ख्याल है उस तरह मोहब्बत पैदा हो ही जाती है। एक है मैं तकरीर कर रहा हूँ मोहब्बत रसूल पे, तो ये तो कई दफा रटे रटाए जुमले भी हो सकते हैं। एक है मेरे बच्चों में जब मोहब्बत रसूल पैदा होगी तो वो मेरा अमल देखेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे। एक बुजुर्ग घर में लेटे अचानक रोने लगे, बीवी जागी, बच्चों को जगाया, पता करो। बच्चे कहने लगे अम्मा आप पूछे। पूछ के बाहर आई कमरे से, अम्मा अब्बा को क्या है? कि तुम्हारे वाली बात नहीं, इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हैं? कोई हकीम तबीब का मामला, डॉक्टर का, तो बुलाते हैं। कहा बेटा तुम्हारे वाली बात। कहा अम्मा बताएं तो सही माजरा क्या है? कहा बेटा कुछ भी नहीं, तुम्हारे अब्बा को मदीना याद आता है, रसूलुल्लाह का शहर याद आता है, उस दर्द से रो रहे हैं। बताओ बच्चों में मोहब्बत रसूल पैदा होगी कि नहीं होगी? वो तड़प आएगी कि नहीं आएगी? वो समझेंगे ना इस बात को कि ये भी एक दुख है, ये भी एक तकलीफ है,